अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ दिल की बातें, कुछ गपशप। आपसे मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू बैंगन। अच्छा, आलू बैंगन भी हैं और मेरी इस वीडियो में आपको मेरे घर के कुछ और कामकाज भी नज़र आएंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने घर की रूटीन, अपने घर के कामकाज। तो साथ साथ हम गपशप भी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम बना रहे थे फ्राई आलू बैंगन। जो फ्राई आलू बैंगन होते हैं ना, इसमें ना मतलब आलू भी हम जैसे फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं ना, तो अलग से ऑयल में फ्राई करते हैं। इसी तरह बैंगन को भी अलग से फ्राई करते हैं और फिर सारा मसाला तैयार करके तो उसको ऐड कर देते हैं, कुछ देर के लिए दम पे लगाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त से आलू बैंगन बनते हैं। तो मैं आपसे आज ये बात शेयर करना चाह रही थी कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अर्निंग के चंद आसान तरीके। वो तो ऐसे तरीके हैं कि उनमें से लाजमी मेरे ख्याल से तो आपको एक ना एक तरीका तो आता ही होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, कोई भी काम है शुरू करना है, पहला कदम उठाना है, स्टार्ट लेना है। उसके बाद आप देखिएगा अल्लाह ताला की ज़ात भी आपके लिए वसीले बनाना शुरू कर देती है, अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाती है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप किसी नेक कदम में आगे बढ़ते हैं ना, अगर आपकी नीयत ये है कि मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे, मैं अपने शोहर की मदद करूँगी, मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करूँगी, मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करूँगी, तो आप देखिएगा कि अल्लाह पाक की मदद भी आपके साथ शामिल हो जाएगी। अच्छा जी, मैं आपको ना एक अपनी फ्रेंड की स्टोरी शेयर करती हूँ। अगर तो वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो बहुत खुश होंगी, लेकिन तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, अच्छी बात, अच्छा तजर्बा इंसान को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए ना। तो वो बहुत बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ही एक अच्छी इंसान है, मेरी बहुत प्यारी सहेली है। तो वो उन्होंने मुझे बताया था लास्ट टाइम ना, कहती हैं वो भी बहुत मेहनती हैं। मतलब वो जॉब भी करती हैं, मॉर्निंग में भी बच्चे ट्यूशन पढ़ाती हैं, इवनिंग में भी बच्चे ट्यूशन पढ़ाती हैं। अपने माशाल्लाह से उनके 3 बेटियां और 1 बेटा, 4 बच्चे हैं और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, मुझे मतलब पसंद है। वो बहुत मेहनती हैं। उन्होंने भी यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। साथ में ना उन्होंने एक और काम किया जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि घर बैठे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये एक स्टेप आपने उठाना है। आप देखें कि आपको बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा थकान के ये काम आप कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो वो ये है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ना फूड पांडा का काम शुरू किया। फूड पांडा का काम शुरू किया तो 1-2 दिन आया, कोई सब्ज़ी, कोई गोश्त, कोई मुर्गी कहती हैं, उसके लिए फिर स्पेशल मुझे पकाना पड़े, देना पड़े। लेकिन उन दिनों वो ना स्कूल में जॉब करती हैं, तो उन्होंने कहा स्कूल से छुट्टियां थी, मैं घर होती थी तो मैं मैनेज कर लेती थी। इसी दौरान एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम ना फ़लाँ जगह रहते हैं। मतलब वो उनके घर के बहुत करीब रहते थे। तो हम 2 बंदे हैं, हमने देखा फूड पांडा पे आपका काम, तो अगर हम आपसे रोज़ ऑर्डर करने के बजाय मंथली हम आपसे लगवा लें। उन्होंने मंथली मतलब उनको ना पेमेंट का बोला और कुछ बारगेनिंग वगैरह की सेटिंग की आप इसमें। तो मैंने उन्होंने ये बताया कि आप जो घर में बनाएंगे, आप घर में क्या बनाते हैं। इन्होंने कहा जो आम नॉर्मल होता है, हफ्ते 10 दिन में 1 दिन गोश्त बन जाता है, 1 दिन चिकन बन जाता है, 2 दिन दाल, 2 दिन सब्ज़ी, जो नॉर्मल मेन्यू होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप ना ऐसा करें, जो भी आप बनाते हैं डेली दिन में 2 प्लेट सालन और 4 चपातियाँ, तवे की रोटियाँ जो होती हैं, वो आपने हमें भेजनी है। तो हम आपको ना मंथली 30,000 देंगे, क्योंकि 2 प्लेट सालन जो होगा वो हम 2 बंदों के लिए रात तक काफ़ी है, और रोटियाँ ताज़ी हमें दिन को चाहिए, क्योंकि दिन को हम घर मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वो इतनी खुश थी, इतनी कहती हैं कि मैं तब मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा थकान नहीं है, मैं जो घर में पकाती हूँ वो 2 प्लेट सालन एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। जब मेरी जिस दिन उनसे बात हुई थी, कहती हैं आज देखें जैसे मैंने लाल लोबिया बनाया तो मैंने 2 प्लेट एक्स्ट्रा बना लिया। मैं बाउल में पैक करती हूँ, क्योंकि फूड पांडा का काम है, पिक ड्रॉप का मुझे कोई मसला नहीं। पिक ड्रॉप पे वो फूड पांडा के जो राइडर होते हैं वो आते हैं, वो मुझसे पिक करते हैं खाना और उनके डोर स्टेप पे मिल जाता है, मुझे डोर स्टेप से देना होता है। मतलब बाहर निकलने बगैर, कोई एक्स्ट्रा मशक्क़त के बगैर घर बैठे आप देखें माशाल्लाह 30,000 इनकम एक अच्छी हेल्प आउट है। अपने आपके 30,000 में ना बच्चों के भी काफ़ी खर्चे आप कर सकते हैं अपने घर के। चले अगर 30 ना हो, 20 भी हो, तो भी मैंने आपको यही समझाया है लास्ट वीडियो में भी, अब भी यही कहूँगी कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर होता है, और ये वही औरतें कर सकती हैं जो दिलेर हैं, जो बहादुर हैं, जो आगे निकलने का फ़न जानती हैं। अब देखें, उन्होंने स्टार्ट किया था फूड पांडा का काम। कहती हैं जब मुझे ये काम मिला तो मैंने फूड पांडा बंद कर दिया। वो ऐप होता है ना, जो ऐप से ऑनलाइन काम आपने करना होता है। कहती हैं फिर मैं बहुत इजीली मैनेज भी कर लेती थी, घर को भी। हांडी ही बनानी है ना, देखें जितना आपको आधा किलो बैंगन पकाने पे टाइम लगेगा, आपको किलो बैंगन पकाने पे भी उतना ही टाइम लगेगा। चले 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे कटिंग के लिए ना, बाकी आपका उतना ही टाइम लगेगा। और कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा, 5,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 8,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आधा लगेगा तो आधा बचेगा ही आपको, ठीक है।
تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ پہلا قدم، فرسٹ سٹیپ آپ نے لینا ہوگا. فرسٹ سٹیپ آپ خود لیں گے، سیکنڈ سٹیپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ بنائے گا، تھرڈ سٹیپ اللہ پاک آپ کو مزید بہتری کی طرف لائے گا. جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور کسی کام میں انوالو ہو جاتا ہے نا، جیسے میں نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو میں نہیں جانتی تھی یوٹیوب چینل بنانا کیسے ہے. میں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی تھی، میں نے پرسنلی بنایا تھا، چیٹ GPT سے ہیلپ لی تھی. اس کے علاوہ میں نے خود سے ڈسکرپشن لکھنی، ٹائٹل لکھنے، ہیش ٹیگز لکھنے، بس وہ کوئی بھی یہ جو ہوتا ہے کیپ کٹ، اور ان شارٹ یہ صرف کیپ کٹ تھا، بلکہ میرے پاس صرف کیپ کٹ والا ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا ویڈیو ایڈٹ کرنی. اس کے بعد پھر جب میرا چینل موو آن ہونے شروع ہوا، میرا ایک دو لوگوں سے رابطہ ہوا، پھر ایک لڑکی نے میری بہت ہیلپ کی. اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کو ویری ویری تھینکس کہ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ایسے ایسے آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں. وہ میں نے کیا. پھر میری سسٹر نے مجھے سارا ایڈیٹنگ وغیرہ بتائی، اور میں خود بھی دیکھتی رہی، نیٹ سے ہیلپ لیتی رہی، چیٹ GPT سے بہت ہیلپ لی میں نے. تو دیکھیں جب انسان کسی کام میں انوالو ہو جاتا ہے نا، جب میں انوالو ہو گئی تھی اس کام میں، مجھے پتا ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا تھا، جب میں نے یہ کام کرنا تھا تو میرے میں شوق اور لگن پیدا ہو گئی تھی. میں نے اپنے کام کو ٹائم دینا شروع کیا، میں نے اپنے کام سے لگن پیدا کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، میں تنہائی میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اب اپنے ولاگ میں کیا بولنا ہے، میرا نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے، میرا تھمبنیل پہ کیا میں لکھوں جو زیادہ آئی کیچنگ ہو. تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی. اچھا میں کہتی ہوں جو یوٹیوب چینل ہے نا، وہ تو ایٹ لیسٹ ہر لڑکی کو بنانا چاہیے نا، ہر لڑکی کو بنانا چاہیے. جو ہاؤس وائف ہیں اسپیشل میں ان کو یہ میسیج دوں گی کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے صرف جو گھر کے کام کرنے ہیں آپ کرتی رہیں، بس کیمرے کی اسکرین پہ آپ کریں گی. آپ کے پاس کیمرہ آن ہوگا، آپ کام کرتی جائیں کرتی جائیں کرتی جائیں. کیمرہ آن ہے، آپ فیس نہیں دکھانا چاہتے. ہم اپنا ظاہرہ ایسے مسلم گرل ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی باڈی کو، فیس کو ہائڈ رکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں یہ جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ہزاروں لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کیمرہ آن ہے، آپ ہانڈی بنا رہے ہیں، کچن کے کام کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. بس لاسٹ پہ کیا ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں جو ویڈیو یہ میں جو وائس اوور کر رہی ہوں نا، یہ ویڈیو میرے پاس 33 منٹس کی تھی. تو میں نے اس ساری کو 2x پہ، کسی ویڈیو کو 3x پہ، کلپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے پاس ویڈیوز کے، وہ کر کے تو پھر میں نے اب یہ ٹوٹل 13 منٹ کی کر لی ہے. کیونکہ ویڈیو تو کافی ٹائم بنتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ کرنے میں آپ کا چلے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائیں گے، 30 منٹ لگ جائیں گے، 50 منٹ لگ جائیں گے. دن کے 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 2 گھنٹے اپنے اس کام کو دے دیتے ہیں تو ہے ٹائم ٹیکن کام ہے. اگر آپ کا چینل موو ہو جاتا ہے، چینل چلنے شروع ہو جاتا ہے، چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، تو آپ کی کچھ آمدن چینل سے بھی آ جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ گھر میں ہوتی ہیں پورا دن اور آپ اور کوئی آن لائن کام نہیں کر رہی، کہیں جاب نہیں کر رہی، صرف گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، تو آپ گھر کے کام کاج کرتی رہیں، بس کیمرہ آن رکھیں. اور سیکھنے سے سب کچھ انسان سیکھ لیتا ہے. دیکھیں میں نے بھی جب سٹارٹ کیا کچھ بھی نہیں آتا تھا. کبھی ہماری فیملی میں کسی کا یوٹیوب چینل نہیں ہے جس سے میں ہیلپ لیتی. کوئی ہماری فیملی میں 1 سنگل پرسن بھی نہیں تھا جس کا یوٹیوب چینل تھا. لیکن میں نے جب چینل بنایا پھر میں نے لرن کیا، سیکھا، اور پھر مجھے دیکھ کر اور بہت سے لوگوں نے موٹیویشن بھی حاصل کی. اور مجھے کتنے ان باکس میں میسیجز آئے کہ آپ کا چینل دیکھ کر اب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی بنائیں نا. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ چلیں میری ویڈیوز دیکھ کر کوئی تو موٹیویشن حاصل کر رہا ہے نا، کوئی چاہتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی، مت دھیان دیں کہ ہمارا کچن پیارا نہیں، ہمارے برتن پیارے نہیں، ہمارا. میں نے آج ایک عورت کا ولاگ دیکھا ہے، یقین کریں وہ اتنے بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں، اتنے بیکورڈ ایریا میں ان کا گھر بھی کیسا ہے، ان کا کچن، لیکن وہ اتنے کانفیڈنس سے اور اتنے اچھے ولاگ بناتی ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے اچھے ویوز ہیں ان کے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنے بیکورڈ سائڈ پہ بھی لوگ رہ کر اگر اتنا موو کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ تو پڑھے لکھے ہو کر شہروں میں رہ کر ہم کیوں نہیں موو کر سکتے. ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر لڑکی کر سکتی ہے. آپ سب کو میں اپنی طرف سے ایک اوپن اپورچونٹی ہے کہ اگر آپ سب میں سے کوئی بھی چینل بناتا ہے اور کوئی لڑکی اپنے چینل کو گرو کرنا چاہتی ہے، کریٹ کرنا چاہتی ہے، تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے سوالات کا ضرور جواب دیا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو 3 جو ایزی سکلز بتائی ہیں اپنی لاسٹ ویڈیو میں، ان پہ بھی لازمی فوکس کیجئے گا. اچھا، آن لائن بزنس بھی بہت زیادہ ہے، آن لائن کام بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے. مجھ سے آج بھی ایک لڑکی نے رابطہ کیا ہے اور بہت انسسٹ کیا کہ آن لائن ٹریڈنگ ہے اور بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ آپ بالکل نہیں میک شور کر سکتے کہ جو آن لائن کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ فراڈ ہے یا اسکیم نہ ہو. یہ اب میں بالکل جج نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہے وہ لوگ اتنا آپ کو اعتماد دلاتے ہیں، اتنا یقین دلاتے ہیں نا کہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان پھنس جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ
آن لائن جو بالکل اتھینٹک کام ہے نا وہ یوٹیوب چینل ہی ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو سکلز سیکھنی ہوں گی, اس کے لیے آپ کو فائنانس کی سکلز سیکھنی ہوں گی, آپ کو ڈگری سکلز پہ نا ہر قسم کی سکلز سکھائی جاتی ہیں. آپ کو آرٹ کی سکلز آنی چاہیے, فیشن کی آنی چاہیے اور گرافک ڈیزائننگ آنی چاہیے. وہ سکلز سیکھنے کے لیے پھر بہت سی عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ اتنا ٹائم کہاں سے لائیں, اب ہم اتنا دماغ نہیں لگا سکتے, اب بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ کریں, کچھ نہ کچھ کریں. آپ پوٹ پڑھنا کا کام کر لیں, آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیں, آپ پارلر کا کام کر لیں, کچھ بھی نہیں تو آپ مہندی لگانی شروع کر دیں, کوئی سکل سیکھیں, چھوٹی موٹی بڑی, کسی کام کو حقیر نہ جانیں. میں نے آپ کو اپنی فرینڈ کی سٹوری سنائی کہ دیکھیں فوڈ پانڈا کے ایک چھوٹے سے کام سے ماشاءاللہ ان کا کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر لیا. یہ بات سچ ہے کہ جب آپ نیک قدم رکھتے ہیں نا, کسی نیک کام میں قدم رکھنے چاہتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, اللہ پاک کی ذات کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے آسان راستے بنائے گا. میں نے چینل کریٹ کیا, مجھے بہت سے کرائسس کو فیس کرنا پڑا, کچھ باتیں میرے کانوں تک پہنچائی گئی, کچھ مجھے پتہ چلا, لیکن الحمدللہ میری جو بگ سپورٹ تھی وہ میرے ہسبینڈ کی تھی. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اور آج بھی ابھی بھی اس ٹائم میں ایک الگ روم میں ہے, اپنے وائس اوور کر رہی ہوں, اور وہ دوسرے روم میں بچوں کو لے کے موجود ہیں کہ آپ ایزیلی اپنا وائس اوور کرو تاکہ کسی قسم کا شور نہ آئے. تو میں بچوں کو لے کر اس روم میں بیٹھتا ہوں. حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا لاسٹ نائٹ جب رات کو سب سو جاتے ہیں نا, تو رات کے اس پہر میں بیٹھ کے دوسرے روم میں تو وائس اوور کرتی ہوں. لیکن میرے ہسبینڈ کی نا عادت بن چکی ہے, جب وہ آفس سے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں ویڈیو بنائی ہے, ایڈٹ کی ہے, اپلوڈ کرنی ہے, میں کر دوں. تو میں نے کہا نہیں, آج تو میں نے نا وائس اوور نہیں کیا کیونکہ بچے دن کو بہت شور کرتے ہیں, تو سوئیں گے تو میں رات کو وائس اوور کروں گی اور کل اپلوڈ کر دوں گی. انہوں نے کہا نہیں, آپ وائس اوور کرو. میں دوسرے روم میں بچوں کو لے کے بیٹھتا ہوں. کتنے منٹ کی ویڈیو ہے؟ میں نے کہا بس 12-13 منٹ کی ویڈیو ہے. کہتے ہیں اچھا پھر جلدی کرو, مطلب اس سے زیادہ پتہ ہے بچے بھی تنگ کرتے ہیں. تو میں بچوں کو لے کے دوسرے روم میں بیٹھ رہا ہوں, تو آپ وائس اوور کر لو تو وہ پھر نا اپلوڈ کر لینا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک سپورٹنگ ہینڈ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کا بہت بڑا ساتھ جو ہے وہ آپ کا شوہر ہے یا کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. کسی ایک بندے کا ساتھ سمجھ کے ہی آپ آگے بڑھیں زندگی میں, اور ایک بگ موو ہوگا آپ کی لائف میں انشاءاللہ. اور ہمیشہ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں, خود کو ناکارہ مت سمجھیں اور ناکارہ کریں بھی نہیں. خود کو ایک کارآمد انسان بنائیں, خود کو ایک نہایت کارآمد اور ہم مدد اور ہیلپنگ انسان بنائیں. دوسروں کی مدد کریں, اپنی مدد کریں, اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کریں, اپنی لائف کو موو کریں. اگر آپ نے اپنی لائف کو موو کرنا ہے تو اس کے لیے 1 سٹیپ آپ کو لینا ہوگا, ایک قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. اور آپ کو میں ہمیشہ یہی سجیسٹ کروں گی, جو بھی قدم آپ اٹھائیں پیورٹی ہمیشہ اپنے شوق کو دیں. جس چیز کا آپ کو شوق ہے, اگر آپ کو میک اپ کا شوق ہے آپ بیوٹیشین کی طرف نکل جائیں, اگر آپ کو پڑھائی کا شوق ہے آپ ٹیوشن کی طرف نکل جائیں, اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے اس کا شوق ہے تو آپ سلائی کڑھائی کی طرف نکل جائیں, اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے آپ اپنا فوڈ بزنس شروع کر دیں. لیکن ہمیشہ آپ پیورٹی جو ہے نا اپنے شوق کو دیں. اگر آپ ویڈیوز یا موبائل وغیرہ چلانا اچھا آتا ہے, آپ کی اس طرف اٹینشن ہے, تو آپ اپنا سوشل میڈیا پیجز بنا لیں, کنٹینٹ کریٹر بن جائیں, کچھ نہ کچھ کریں. میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں اور موٹیویٹ کرتی ہوں, اور انشاءاللہ اگر جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے, آپ کے لیے وسائل بنتے ہیں, راستے بنتے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی جاتی ہیں. جب حق حلال کے لیے آپ نکلتے ہیں اور نیت صاف لے کے نکلتے ہیں. تو باتیں تو بہت ہو گئیں اور ولاگ بھی بہت لمبا ہو گیا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی گپ شپ لگاؤں گی. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.